السلام علیکم جی، میں نے آج آپ کے ساتھ ایک بڑی افسوسناک خبر شیئر کرنی ہے۔ عذرا آپا، جن کو کون نہیں جانتا، انہوں نے 9 ایم اے کر رکھے تھے مختلف ماسٹرز پروگرامز میں، جس میں لٹریچر تھا، پرشین تھا، اسلامک ہسٹری تھی، جرنلزم تھا، انگلش تھا، انگلش لٹریچر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ان کی ماسٹرز ڈگریز تھیں۔ وہ ایک چھوٹی سی آلٹو گاڑی میں آرے بازار میں رہا کرتی تھی۔ انہوں نے زندگی کے اپنے جو ایام ہیں، تقریباً میرا خیال ہے کہ کم از کم انہوں نے 10-15 سال وہاں گزارے ہوں گے۔ میں نے 9 ایم اے کیے ہیں، بینکنگ کا 4 سال کا ڈگری کورس لندن سے کیا ہے۔ آل اوور دا ورلڈ میں نے 750 سینڈوچ کورسز بینکنگ کے کیے ہیں۔ ایم اے انگلش کہاں سے کیا تھا آپ نے؟ کراچی، the famous university of the world. I have done it from Karachi. ان کے پاس بلیاں بھی تھیں کچھ، اور وہ ویڈیو ہماری بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی۔ وہ BCCI بینک میں کام کیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ ایک کافی امیر ترین خاتون تھی، جن کی کراچی میں بہت بڑی پراپرٹی تھی، لاہور میں ان کی بہت بڑی پراپرٹی تھی۔ ان کے بہن بھائی ان سے بچھڑ گئے، کسی نے ان کو پوچھا نہیں۔ ان کی جو شادی تھی، شادی کے حوالے سے میں کئی دفعہ ان سے یہ بات پوچھتا تھا، تو وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ شادی میری ہوئی تھی لیکن وہ چل نہیں سکی، جس کی بعد میں نے ایک بزنس کیا تھا، اور بزنس میں مجھے بہت زیادہ لاس ہوا۔ My Nana was the first brigadier of Pakistan. My mother was the vice chancellor of Karachi University. So I am very happy and I am not regretting کہ ہائے اللہ why can't I have this? No way. Because I believe very strongly Allah will give me whatever I want. میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں اور اتنا ماشاءاللہ آپ کے پاس نالج ہے، اتنی آپ انٹلیکچوئل ہیں، تو کہیں آپ ٹیچنگ سٹارٹ کر دیں یا دوبارہ کسی بھی پرائیویٹ بینک میں جاب سٹارٹ کر دیں، تو 3-4 لاکھ روپے تو آپ ایزیلی پر منتھ کما لیں گی۔ پتہ نہیں ان کی کیا ایک خودداری تھی، ایک مجذوبیت ان پر طاری تھی، یا ایک فقرا والا انہوں نے ایک روپ دھار رکھا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتی، میں کسی کی اوئے نہیں سن سکتی۔ تو میں انہیں کہتا تھا میں آپ کا نمبر جو ہے وہ ویڈیو میں دے دیتا ہوں، بہت سے مخیر حضرات ہیں جو کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کی، کسی نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، کسی نے کہا میری نانی اماں جیسی ان کی شکل ہے، میری دادی اماں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بزرگ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہم اپنے گھر لے آئیں۔ تو انہوں نے ان کے گھر رہنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے جب ان سے دریافت کی اس کی وجہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی کے گھر نہیں رہ سکتی، میں کسی کے ساتھ اپنا روم شیئر نہیں کر سکتی، میں کسی کے ساتھ اپنا کھانا شیئر نہیں کر سکتی، تو میں جیسی ہوں میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ دسمبر کی ٹھٹھرتی ہوئی جو ٹھنڈ ہے، اس میں تو آپ کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، یا گرمیوں کی جو چل ملاتی ہوئی یہ گرم سڑک ہے جس کے اوپر آپ رہتی ہیں ان بلیوں سمیت، اور وہ وہیں پر مطلب واش روم کرتی تھی، وہیں پر وہ رہتی تھی۔ بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ مسجد میں جا کے وہ واش روم کرتی تھی، اور رات کے ٹائم جب مسجد لوک ہو جاتی تھی تو پتہ نہیں وہ کس جگہ پر جا کر اپنا واش روم جو ہے وہ کرتی بھی ہوں گی یا نہیں۔ آپ یہاں پر رہتی ہیں تو واش روم کیسے کرتی ہیں، نہاتی کیسے ہیں؟ نہاتی نہیں ہوں، 1 سال ہو گیا نہیں مجھے نہائے ہوئے۔ میں کبھی اندر مسجد ہے کبھی وہاں چلی جاتی ہوں، اور دن میں ایک وقت مجھے کرنا پڑتا ہے، رات کو 2-2:30 بجے میں کرتی ہوں، اس کے بعد سارا دن باوضو رہتی ہوں۔ وہ کہا کرتی تھی کہ تم میرے لیے شوارمے یا برگرز لے کر آیا کرو، ساتھ لے کر آیا کرو ایک فینٹا کی بوتل۔ میں ڈیفینس فیز 1 میں رہتا تھا، تو میرے گھر کے انتہائی وہ قریب تھا، تو میں گزرتے گزرتے ان کو یہ چیزیں پکڑا دیا کرتا تھا، اور ان سے میں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ آپ میرے گھر جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں۔ تو جس پر وہ کہتے تھے کہ میں نے تمہارے گھر میں بھی نہیں رہنا، تم کون ہو؟ اور اگر میں ان سے یہ زیادہ بات کرتا تھا تو وہ لڑنے لگ جاتی تھی، پتھر اٹھا لیتی تھی یا تھپڑ مار دیتی تھی۔ لیکن میرے ساتھ ان کا یہ پیار ہو چکا تھا 3-4 دفعہ کی ہماری ملاقات کے بعد، اور اس بات کے بہت سے رپورٹرز جن حضرات کو میں وہاں پر لے کر گیا وہ گواہ ہیں، وہاں پر موجود دکاندار گواہ ہیں، اور میرا اکثر وہاں سے گزر جو ہے وہ رات کو 1-2 بجے کے قریب ہی ہوتا تھا، جس طرح سے وہ میری منتظر ہوں۔ Allah gives you everything whatever you want, but you have to believe it and you have to say yes Allah, whatever I will ask you or I will demand you, you will give it to me. اس کے بعد پھر میں اپنی کوریجز کے سلسلے میں بیزی ہو گیا، اسلام آباد یا کراچی، یا کبھی مطلب میں آؤٹ آف کنٹری بھی گیا ہوں، تو میں ان کی اس طریقے سے مطلب دیکھ بھال نہیں کر سکا۔ تو مین وائل مجھے کال آتی ہے
کراچی سے سارم برنے صاحب کی. وہ مجھے کہنے لگے کہ شامی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہم عذرا آپا کو بڑے عزت و احترام سے وہاں سے اٹھائیں اور اپنی ٹرسٹ کراچی میں لے کر آئیں اور یہاں پر ان کی خدمت کریں. ان کا اگر کوئی علاج ممکن ہے, کوئی ٹریٹمنٹ ممکن ہے تو ٹریٹمنٹ بھی کرواتے ہیں. اور انہوں نے جب مجھے یہ بات کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی, لیکن میں نے سارم صاحب سے کہا کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کہیں پر بھی نہیں جاتی. کئی دفعہ میں بھی ان کو یہ آفر دے چکا ہوں آپ میرے گھر رہ لیں, اور میرے سمیت بہت سے لوگوں نے ان کو آفر کیے, لیکن وہ کسی کے گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. جس پر مجھے سارم برنی صاحب نے کہا کہ یہ شامی صاحب بہت چھوٹا سا کیس ہے, آپ ہم پر چھوڑ دیں, ہم نے ان کو وہاں سے کیسے لینا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, آپ صرف مجھے ایڈریس دے دیں. چنانچہ میں نے قصہ مختصر ان کو ایڈریس دے دیا. سارم برنی صاحب وہاں پر آئے, انہوں نے ان کو بڑی مشکلوں سے اٹھایا اور پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو منایا ہوگا, اور وہاں سے اٹھا کے جہاز کے ذریعے کراچی لے گئے. جب وہ کراچی لے کر گئے اپنی ٹرسٹ میں, جب ان کا پہلا دن تھا, انہوں نے میرے ساتھ ان کی تصاویر شیئر کی جس میں ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کے اندر سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی تھی. اور بنی صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ کافی دن سے نہائی بھی نہیں ہے, تو میرے سٹاف نے, ہم سب نے مل کر ان کو بڑی مشکل سے جو ہے منایا ہے. ان کی کٹنگ کی ہے بالوں کی, ان کو نہلایا ہے, ان کو خوشبوئیں لگائی ہیں, نئے کپڑے لے کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی وہ تصاویر مجھے سینڈ کی. میری ایک دو دفعہ ان سے انہوں نے بات بھی کروائی. میں بہت خوش تھا اور میرے دل سے سارم برنی صاحب کے لیے یقین مانیے بہت سی دعائیں جو ہیں وہ نکل رہی تھیں. اور عذرا آپا وہاں پر بہت خوش بھی تھیں اور وہ اپنی بالکل نارمل کنڈیشن میں بھی آنے لگ گئی تھی. جس طریقے سے وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ غصہ کیا کرتی تھی, وہ ان کا غصہ جب ان سے بات ہوئی تو وہ اس طریقے کا نہیں تھا. اور سارم برنی صاحب مجھے بتاتے تھے یہ کافی بہتر ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ مزید بہتر ہو جائیں گے. تو میرے دل میں یہ ایک بڑی خوشی تھی کہ سارم برنی صاحب نے وہ کام کیا ہے جو شاید پاکستان میں کوئی اور دوسرا شخص نہ کر سکتا. کل جو ہے مجھے افسوسناک خبر یہ ملی. میں سو کے اٹھا اور مجھے سارم برنی صاحب نے بتایا کہ یاسر عذرا آپا کا انتقال ہو گیا ہے. تو جس پر میں بہت شاکڈ ہوا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے کوئی بھی لواحقین نہیں آئے اور ہم نے اپنی ہی نگرانی میں ان کا جو ہے وہ تدفین اور سارا بندوبست کر دیا ہے. اور انہوں نے ایک بڑا زبردست پیغام بھی دیا کہ انسان کا جو عروج و زوال ہے اس کی کہانی تو ایک طرف ہے ہی ہے, لیکن جو اکیلا پن ہے, جو ڈپریشن ہے, وہ انسان کو کس طریقے سے اندر ہی اندر کھا جاتا ہے اور اس کے رشتے جب اس سے دور ہو جاتے ہیں. جس شخصیت نے ٹورنٹو اور فرینکفرٹ جیسے بڑے بڑے ہوٹلز میں آل دی وے پاکستان سے فلائٹس لے کے کراچی اسلام آباد سے وہاں پہنچی ہوں, وہاں پر ڈنرز کیے ہوں, لنچ کیے ہوں, بریک فاسٹ کیے ہوں. آسٹریلیا, جرمنی, ٹرکی, سعودی عرب, انگلینڈ, امریکہ, ٹورنٹو, کینیڈا, کوئی ملک یا شہر نہیں جو میں نے نہ دیکھا. جن کی اتنی زیادہ پراپرٹی کراچی میں بھی ہو, لاہور میں بھی ہو, اور اس کی اپنی انگلش اتنی اچھی ہو, اور جن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات تھے. ذوالفقار علی بھٹو, وہ ایک آغا صاحب کا نام لیا کرتی تھی جو کہ بڑے امیر ترین آدمی تھے پاکستان کے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بتایا کرتی تھی کہ کاردار کراچی پر ہماری جو ہے ڈی ایچ اے میں میری پراپرٹیز تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ریس کورس کلب ہے, اس کے پاس ان کی پراپرٹیز تھی. کتنی جائیداد کتنی تھی آپ کی؟ بہت تھی. میرے پاس 3 فارم ہاؤسز تھے لنڈن میں, 2 کوٹھیاں تھیں نائٹس برج پہ, اور کانوے روڈ ساؤتھ گیٹ میں 3 فلیٹ تھے. بہت تھا. اللہ کا. کراچی میں کہاں پر پراپرٹیز تھیں؟ کراچی میں میری نہیں تھی, میری ماں کی پراپرٹیز تھی پگاڑا کے گھر کے برابر, کارساز میں, ڈیفینس میں, اور ادھر PCHS میں. اب پتہ نہیں وہ پراپرٹیز بھی ان کی کہاں گئیں, کن لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا, ان کے گھر والے کدھر گئے, ان کی شادی کی مسٹری کیا تھی. یہ بہت سے سوالات ہیں, لیکن عذرا آپا جو ہیں وہ زندگی کا ایک پیغام دے گئیں کہ ان کی جو خودداری تھی, وہ ان کے پاس جو بلیاں تھیں. میں نے ایک دفعہ ان سے سردیوں میں ملنے گیا, رات کے ٹائم تقریباً کوئی 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, تو انہوں نے اپنی پیروں کی تلیوں میں ان بلیوں کو لیا ہوا تھا. تو میں نے جب ان کو اٹھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی پیروں کی تلیوں میں ان بلیوں کو اس لیے لیا ہوا ہے کہ مجھے جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس پہننے کے لیے یا اوپر لینے کے لیے کوئی لحاف نہیں ہوتا, لہٰذا ان کی جو گرمائش ہے بلیوں کی وہ ان کی تلیوں سے ان کے پیروں اور پیروں سے جسم میں منتقل ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے ان کو سردی سے تھوڑا سا افاقہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. حضرت امام حسین کو اگر کربلا میں گرمی نہیں لگی, مجھے نہیں لگے گی اور نہیں لگتی. سردیوں میں میری بلیاں ہیں جو میرے پیروں میں آ کے بیٹھ جاتی جس سے گرمائش ہوتی, اور اگر میں تھکی ہوئی ہوں کہ ہائی یوں ہے نا, تو یہ آ کے میرے سر پہ اپنا یوں کر کے سر دباتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے
اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، میری دعا ہے۔ اور میں صرف یہی پیغام آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ یہ عروج و زوال کی ایک کہانی تھی جو اختتام پذیر ہوئی، لیکن وہ بہت سے لوگوں کو یہ میسج دے گئی ہیں کہ اکیلا پن اور جو ایک آخری ایام ہے زندگی کے، اس میں پتہ نہیں ان لوگوں کے لیے جو عذرا آپا کی فارم میں تھے ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ صرف ایک خواہش ہے کہ میں مروں تو کلمہ میرے منہ پہ ہو اور میں حج کروں۔ سارے پاکستانی بچوں کی طرح تھے ان کے، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں شاید ہم میں سے کسی کے بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ ان کی مغفرت کا باعث بن جائیں۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ عذرا آپا زندہ باد، اور ان کی جو شخصیت تھی وہ پائندہ باد۔ میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ میں جذبہ قومیت پیدا کریں، سچ بولیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور لوگوں کے اسٹیٹس، پیسے اور پوزیشن سے متاثر ہونا چاہیے۔